مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت کی ذات بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس گھر کی وہ راز کی باتیں ہو رہی ہیں، گھر والوں کی، آپ کی زوجہ محترمہ کی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ حضور کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ قرآن اس بات کو آگاہ کرتا ہے، اپنا پیغام دیتا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ حضور کی ازواج مطہرات جس کا تعلق میرے نبی کے ساتھ ہو گیا، عقد کے اندر آ گئیں، ہماری وہ مائیں ہیں۔ اور پھر کسی بیٹے کا یہ حق نہیں بنتا کہ ماں کی غلطیاں نکالے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے امت کے لیے بہترین نمونہ بنا کے بھیجا ہے کہ تم نے حضور کے اس طریقے کو اپنا کر اپنی زندگیاں گزارنی ہیں۔ اس بات کا آج اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہوا، اللہ پاک کر رہا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے، قابل ہے۔ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، آپ نے کوئی بات اپنی بیوی سے حدیثہ جو کہی اور اس بات کو آپ نے ظاہر نہیں کرنا، یہ راز کی بات ہے۔ یہاں یہ مفسرین اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اگر آپ کسی کو بھی رازدان بناتے ہیں، کسی کو بھی، تو اسے چاہیے کہ اس راز کی پھر وہ حفاظت کرے، وہ لوگوں کے آگے اسے بیان نہ کرے، یار اس نے مجھے راز کی بات بتائی ہے۔ تو اسی طرح جو میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ سب سے بڑا قریبی رشتہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے رازدان بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ چاہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کے بارے میں کوئی بات کی، یا حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کوئی بات کی کہ آپ نے یہ بات دوسری ازواج تک نہیں پہنچانا، اسے نہیں بتانا، یا یہ بات کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میرے تو بعد ابو بکر صدیق اور اس کے بعد تیرے والد گرامی سیدنا فاروق اعظم
امت کے خلیفہ ہوں گے تو اس بات کو بھی ظاہر نہیں کرنا، چھپانا آیا بھی اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ تو علامہ ابن جریر ان کی جو بات ہے، ان کا جو قول ہے، وہ ہماری سر اور آنکھوں پہ بٹھانے کے قابل ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ تم ان باتوں کے اندر نہ پڑھو کہ فلاں بات تھی یا فلاں بات تھی، یہ بات تھی، شہد کی بات تھی، حضرت ماریہ کی بات تھی، یا سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کی بات تھی۔ اس بات کو چھوڑ دیں۔ فرمایا یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی بھی بات اپنی زوجہ سے کہی ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ حضور کی ان باتوں کے گھر کے حالات کو، اور ہاں یہ بات پتہ نہیں حضور نے یہ بات کہی ہے یا یہ بات کہی ہے، فرمایا اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی کا گھر ہے۔ اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے گھر کے اندر اپنی بیوی سے کوئی بھی بات کی ہے تو اس نے، حضرت حفصہ نے اس بات کو آگے افشاں کر دیا، آگے حضور کی ازواج کو، حضرت عائشہ کو بتا دیا، تو بس اس بات کی طرف آ جائیں، سارے جھگڑے، سارے فساد ختم ہو جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے اور وہ بڑا قابل احترام ہے، عزت کے لائق ہے، میرے نبی کے قدم لگے ہیں اور حضور کی ازواج مطہرات کے جسم میرے حضور کے ساتھ لگے ہیں۔ آج کوئی حضور کے گنبد خضرا کی جالی کو ہاتھ لگ جائے، وہ کہتا ہے کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں، میرا ہاتھ لگا ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ازواج مطہرات ہیں اور جو حضور کے جسم کے ساتھ ان کا جسم مس ہوتا رہا ہے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا مقام کتنا اعلیٰ اور کتنا بلند ہے۔ امتی کو یہ حق حاصل نہیں پہنچتا کہ ہاں کہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے راز کی بات بتائی، انہوں نے آگے ظاہر کر دی، تو اس کے اندر بھی حکمت ہے، اس کے اندر بھی دوستوں کے وہ قوی مسائل نکلتے ہیں جو ہمارے ذہن اور ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے ضیاء القرآن کے اندر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا جو اہم ملکی عہدوں کے اوپر لوگ جو فیض ہوتے ہیں، جو اہم عہدوں پر، ملکی عہدوں پر فیض ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، فرمایا ان کے پاس بھی ملکی راز ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی ملکی راز ہوتے ہیں، جو ان کے گھر والے ہوتے ہیں، جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے اہل و عیال ہوتے ہیں، وہ بھی ایک راز دان ہوتی ہیں۔ فرمایا انہیں بھی چاہیے کہ اپنے ملک کے حالات دوسروں کو آگاہ نہ کریں، فرمایا اگر یہ آگاہ کریں گے تو فرمایا پھر دشمن ان کے اوپر حملہ کر دے گا اور یہ نقصان اٹھائیں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کسی زوجہ سے کوئی راز کی بات کہی تو فلما نبعت بہ، بس انہوں نے آگے اس بات کو بیان کر دیا۔ فلما، حالانکہ بات کو آگے بیان کر دینا کوئی شرعی تقاضوں کی پابندیاں نہیں کہ ہاں کہ یہ بات صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ بات کہی کہ آپ نے اس کو آگے نہیں بیان کرنا، نہ وہ بات حرام ہے اور نہ وہ بات اللہ نے منع کی ہے، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتنا فرمایا کہ اس بات کو آگے کسی کے پاس، کسی میری دوسری زوجہ کو نہیں بتانی۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ حضرت عائشہ کو وہ بات بتا دی، تو اللہ پاک نے اسی بات کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ظاہر کر دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے حضور کو آگاہ کیا کہ میرے محبوب جو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے بات چھپانے کا کہا، انہوں نے آگے آپ کی بیوی پر یہ بات پہنچا دی ہے۔ تو جب یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک نے آگاہ فرمایا، عرف بعدہ وأعرض عن بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حفصہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہ بات آگے نہیں بیان کرنی؟ تو حضرت حفصہ سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، کیا آپ کو کسی بیوی نے یہ بتایا ہے کہ یہ بات میں نے کسی کو آگاہ کیا ہے؟ جب بتائی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی دوسری زوجہ نے مجھے نہیں بتایا بلکہ میرے رب نے مجھے بتایا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، میرا تعلق کتنا اللہ کی بارگاہ میں ہے، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ظاہر کیا ہے
میں نے صرف تمہیں اتنا کہا تھا کہ اس کو آگے بیان نہیں کرنا، اور تم نے آگے دوسری ازواج تک جو حضرت عائشہ تک اس بات کو پہنچایا ہے۔ عرف بعدہ، اور جو اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آگاہ فرمایا تو اللہ کے نبی نے ساری باتیں نہیں بتائیں، فرمایا عرف بعدہ، ان میں سے کچھ باتیں آپ نے اپنی زوجہ سے فرمائیں، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ سے آپ نے چشم پوشی کر لی، اسے نہیں کہا کہ ہاں کہ یہ بات بھی ہے یہ بات بھی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس رشتے کو اسی طرح حضور کی اداؤں کے مطابق لے کے چلنا ہے، یہ نہیں کہ آپ بیوی کو گھر سے نکال دیں۔ یہ بات اگر آج ہمارے گھروں کے اندر ہو تو ہم آسمان کو اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ باتیں انہیں بتائیں اور کچھ باتوں سے آپ نے چشم پوشی فرمائی کہ وہ باتیں بھی حضرت حفصہ کو نہیں بتائیں۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا نَبَّهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ، فرمایا جب بتایا اس خبر دی تو قالت من أنبأك، تو حضرت حفصہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت من أنبأك، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ ھذا، جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، ہاں حفصہ مجھے یہ بات میرے اس رب نے بتائی جو علیم بھی ہے جو خبیر بھی ہے، جو علیم ہے جاننے والا ہے، جو خبیر ہے وہ خبروں کی حفاظت کرنے والا ہے، جو خبریں جو کچھ بھی ہے وہ خبر ہے، باخبر میرا رب ہے، اور اسی طرح وہ علیم بھی اس کی ذات ہے، خبیر بھی اس کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو گھر کے حالات اللہ پاک بیان فرما رہا ہے تو فرمایا اسی طرح اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اگر تمہیں، اے میرے کلمہ پڑھنے والے امتیو، اگر تمہارا کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو تم نے میری سیرت کو اپنا کے اپنے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے۔ اور اسی طرح جھگڑے فساد اور خاندانوں کے اندر جو جھگڑے فساد عدالتوں تک جا کے پہنچتے ہیں، اور اسی طرح پھر ایک بات یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی جو تمہاری بیویاں ہیں اور تمہارے عقد کے اندر ہیں، تو آخری خطبہ حضور کا کیا تھا کہ اپنی بیویوں کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے حقوق کا، اور اپنے غلام ہیں جو تمہارے ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، اور ان کی گرہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا حفصہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو راز میں رکھنا ہے، کسی کو نہیں بتانا۔ جو بات میں نے تمہیں کہی تھی کہ اس کو آگے نہیں بیان کرنا، تم نے اس کو آگے بیان کر دیا، اللہ نے مجھے آگاہ کیا ہے۔ تو اسی طرح فلما نبہا بہ قالت من انبأک ھذا، اور یہ بات بھی اللہ نے مجھے بتا دی ہے، اور میرا وہ رب ہے قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ مجھے ہر بات سے باخبر رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نہ ہی ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ فلاں کا قصور ہے، حضرت حفصہ نے قصور کیا یا عائشہ نے قصور کیا، یا حضور نے شہد کے لیے کہا تھا، یا آپ نے حضرت ماریہ سے کہا تھا کہ ماریہ میرے لیے میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، ہمارا یہ حق نہیں بنتا۔ اور پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، میں رات یہ تبیان القرآن اور ابو الحسنات تفسیر نعیمی اور مظہری ان 4 تفسیروں کے اندر پڑھا، تفسیر تبیان القرآن نے یہاں تک لکھا ہے، فرمایا یہ چیلنج ہے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں کہ کسی قرآن کی آیت کے اندر اگر اللہ نے راز کی بات بتائی ہو کہ ہاں کہ یہ بات تھی اور یہ بات آگے نہیں پہنچانی، فرمایا پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، فرمایا یہ قرآن بیان ہی نہیں کرتا وہ راز کیا تھا، یہ تو حضور علیہ یہ روایتیں ملتی ہیں، یہ بات ہے یا یہ بات ہوگی، اور یہ بات تھی یا وہ بات تھی، فرمایا یہ روایتوں کے اندر آتا ہے، قرآن لفظی طور پہ اس بات کو راز کو بیان نہیں کرتا، وہ راز کون تھا، کیا راز تھا، یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات جانتی ہیں کہ وہ راز کی بات کیا تھی۔ تو ہمیں ان باتوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، بس ہمیں تو اپنا سر خم کر کے اور آنکھوں کو بند کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔